پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے. بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے. ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا دور ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے. اچھا حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے آپ ایمان لے آئے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا. جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کا مان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے. آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی. کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا. کہا اے حمزہ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا ہوں. بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے. یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا. اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں پھر دشمن کی کیا مجال ہے. آپ دونوں کمال کی شخصیات. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا. یہ اس کا آقا تھا جبیر. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا. ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. حضرت حمزہ جیسی اس کے ساتھ قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے مگر زخموں کی تاب نہ لائے اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے. پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی.
آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے، اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں۔ تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں۔ کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے، وحشی کا قصور کیسا تھا، وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو۔ مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک کا دل تو دیکھیں، آپ درگزر تو دیکھیں۔ اچھا جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو۔ صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی۔ کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی۔ اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ کا جواب یہ آیت سناؤ اسے۔ وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی۔ وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں۔ اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے، اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں،
پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے. ہمت نہیں ہارنی ہے. گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں. ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے. ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا. گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا، تم مسکرانے لگے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ آرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں. یہ نہ کیا کرو. اللہ سے دوستی کر لو. اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے. ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں. بچہ زیادہ تنگ کرے، بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے.
हम में से कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का। कभी सोचना हमने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी है, कितनी नाफरमानियां की हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आज नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस यार वो सुबह हराम देख लिया था, अल्लाह ने आंखें ले ली है। आज सुनाई नहीं दे रहा कुछ, भाई क्यों सुनाई नहीं दे रहा? आज सुबह अल्लाह की नाफरमानी की, हराम सुन लिया, अल्लाह ने कान दिए थे, उसी ने समात वापस ले ली। यार आज कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, क्यों? बस वो झूठ बोल दिया, हराम बोल दिया, गाली निकाली, अल्लाह ने जबान वापस ले ली। वो कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। मगर क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसको राजी करने की तरफ नहीं आते? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं ये चाहता हूं हम सब मिलकर अपनी जिंदगी का एक नस्मुल ऐन बना लें, अपनी जिंदगी का एक टारगेट बना लें कि मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करनी है। मैं अपने रब का बंदा हूं, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसकी मेहरबानियां हैं मुझ पर, वो खताओं पर भी अताएं बरसा रहा है, वो मेरे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है, फिर मैं उसे क्यों नाराज करूं? देखो, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डालेगा, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करे, ये ठीक है जो करता है। मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है? कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, मेरा रब नाराज ना हो जाए। इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो जाए, ये काम नहीं करना। मेरे मीठे इस्लामी भाई, वो कैसा कैसा गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और उस दौर में बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे गांव के, शहर के लोगों को जमा किया और एक बड़े मैदान में चले गए। अप्रोक्सीमेटली 70,000 पीपल ओवर देयर। दुआ होने लगी, बारिश नहीं हुई, बादल भी कोई नहीं आया, वही धूप। आप कलीमुल्लाह है, आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला बारिश नहीं हो रही, मौला करीम करम फरमा। तो इरशाद हुआ, ए मूसा, इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक ये बंदा इस मजमे में है बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, मैं कैसे उस बंदे को तलाश करूं? ऐ मूसा, तुम आवाज लगाओ, ऐ वो बंदे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हो, निकल जाओ मजमे से। कहा, या अल्लाह, 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ, मूसा, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा, लोगों, तुम्हारे अंदर एक बंदा है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, खुदा के वास्ते इस मजमे से निकल जा, तू वो बदबख्त है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो बंदा जो था वो मजमे में ही था, वो समझ तो गया कि बात तो मेरे बारे में हो रही है, मैं ही हूं जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। पहले उसने राइट देखा, फिर उसने बाईं देखा, शायद कोई और हो, है, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब उसने क्या किया? सुनो, तौबा किसको कहते हैं? तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन चाहिए, ये सेकंडों में हो जाती है। वो दिल की कैफियत रिक्वायर्ड है। उस बंदे ने क्या किया सुनो, कहता, या अल्लाह, आज मुझे जलील होने से बचा ले, मैं मानता हूं मैं ही वो हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी की है, मगर अल्लाह, अगर आज मैं खड़ा हो गया, पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा कि मैं वो बदबख्त हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। बस अल्लाह आज बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, अब वादा करता हूं नहीं करूंगा। पता है क्या हुआ? बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, बंदा तो कोई नहीं गया, निकला तो कोई नहीं, अल्लाह, ये बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या मूसा, उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है,
میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا, اب تو فرما بردار ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی, بس الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے, سچی توبہ, بس اب نہیں کروں گا, یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے, ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی, بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. یہ شراب, کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. آپ ذرا تصور کیجئے, امیجن کیجئے, ایک بندہ سامنے کھڑا ہو, حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں, وہ بندہ سامنے کھڑا ہے, یہ کتنی دیر کی بات ہے, کتنی دیر کی کانورسیشن ہے, سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے, کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا, اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا, اے اللہ آج بچا لے, اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے, اب شراب نہیں پیوں گا, اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا, بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ, ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا, اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں, اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے, وہ ستار ہے, مگر بندہ کتنا عجیب ہے. ہم رات کو گناہ کریں نا, اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو, پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا, میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے, ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے. اللہ مجھے پسند کر لے, اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے, مجھے بہت ہے, مجھے نہیں چاہیے, کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے, لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے. مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے. اصل میں توبہ جو ہے نا, پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ, ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے. 3 شرطیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا, شرم آنی چاہیے, گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی حاجت ہے. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ توبہ ہے, اب نماز یا اللہ پڑھوں گا, کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا, کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ, گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان, پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے, لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا اب آتے ہیں, اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے. اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ ہے کیا ہے, گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے, ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے نا, اس کی سائیکی کیا ہے, جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے, اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے.
ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا, ہے چیز کھانا حلال ہے نا, رک جاتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا, حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, ہیں جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن, اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا, ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں, اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا, اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں, یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں, مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں, اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ابھی تو نوجوان ہوں, ابھی تو مزے کر لوں, پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا, داڑھی بھی رکھ لوں گا, امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو, عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے, چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی بنیں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں, پہلے میرے دادا آئے تھے, پھر والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے پوتے, ایسا ہی ہے نا. جاننے کی سیکوینس یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو, دادا موجود ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی. تو توبہ فوراً کرنی ہے, گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا, مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں, سبزی کھاتا ہے, وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار, اتنی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں جو مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار. یار یہ تو بڑی کمال کی, میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو, ذرا مٹن چکھاؤ. ہوئی ہوئی اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائی ہے. اب ذرا تسلی سے سمجھنا, جس کو اصل میں فلموں ڈراموں گانوں باجوں شراب کی محفلیں جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے, گھڑی خریدتے ہیں چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا.
اللہ نے بنایا، وہ خالق ہے، سکون کدھر ہے وہ بتائے گا، مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا۔ اس نے اپنے کلام میں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ چین یہی ہے، بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے۔ اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی، میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، نیند آنے لگتی ہے، بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے، 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے، نیند آتی تو اڑ جاتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے، سکون اس میں ہے، مجھے تو سکون نہیں ملتا، میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ ہاں، اب اس کا جواب لے جاؤ، پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 2 باتیں روایتوں کا مضمون ہے۔ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے، اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر۔ باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے، پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے۔ تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی۔ ہمارا حال برا ہے، ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے۔ یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بیان ختم ہوگا، ابھی تک تو ختم نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو۔ امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے، امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے، وہ امام صاحب کی خیر نہیں، اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی۔ تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے، اس میں پرابلم ہمارا ہے۔ اس کا مطلب there is something bad in my heart، مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین، اور لوگوں کو آتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا، یقین کرے الحمدللہ۔ اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا، خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے، کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں، میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے۔ تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart۔ بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا ریب کتاب ہے نا، قرآن میں تو شک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے۔ اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینا بھی اچھا، بچے بھی اچھے نہیں لگتے، بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی، لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ، کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے، کھانا تو پڑے گا نا، تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو۔ سجدے میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، کرتے رہنا کرتے رہنا، جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا، ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی۔ پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے، ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے، چھوڑ کے مت جانا مسجد، اللہ سے دور مت جانا، آج توبہ کر کے جانا ہے۔ میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں، جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، پھر لوگ دور چلے جائیں گے، کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا، اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو، اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا، اس بار میں جڑا رہوں گا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں، سب کچھ موجود ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ What is the reason؟ Because لعلکم تتقون، اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے، اللہ کے قریب کرنے آئے تھے۔ اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں، افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا، چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا۔ کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟
ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے، فروٹ نہیں کھا رہے، وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے، ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے، وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم مسجد سے دور ہو گئے، تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز، یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا، بچے سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں۔ رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا، مہینہ پورا اسے، اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، تقوی حاصل کر لو، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے ہیں، ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران۔ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم، لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا، تب ہم اللہ کے بندے تھے، اب تو آزاد ہو گیا، ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے، اب تیری رضا والے کام کریں گے۔ یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں؟ یہ انداز، یہ سٹائل، یہ میسج، ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے، ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں۔ مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، حرام نہیں سنیں گے، حرام نہیں بولیں گے۔ ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے، اللہ توبہ کی تو ہے، بچانا تو نے ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں، اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک۔ یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا، اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا، اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں، میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ نماز رمضان کے بعد نماز پڑھے، بولے کیا ہو گیا بھائی، خیر تو ہے بس جمعہ پڑھ لینا، تو کدھر جا رہا ہے؟ ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنا ہے۔ اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے، خدا کی قسم یہ احسان ہے اس امت پر، امیر اہل سنت کا، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے ہم کیا تھے، اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے۔ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ ہم کے جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے، محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے، مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔
अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह, अल्लाह आज हमने तौबा की है, तेरी कसम हम तेरे नाफरमान नहीं रहना चाहते, हम अच्छा बनना चाहते, बन नहीं पाते। अल्लाह, अल्लाह हमें शैतान मरदूद गुनाहों में लगा देता है। अल्लाह आज तेरे घर में बैठे सच्ची तौबा करते हैं, अब गुनाह नहीं करेंगे, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह में तौबा तो नसू अता कर दे, और अल्लाह अब तू ही मदद फरमा। अल्लाह हमें बदल दे, हमें गुनाहों भरी जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। हम खुद भी थक गए मौला गुनाह कर करके, अब गुनाहों भरी जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। हमें नेकियों वाली, परहेजगार वाली, इखलास वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह सुन्नतों का पाबंद बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, रमजान के बाद भी मस्जिदों से दिल लगा रहे। अल्लाह कभी जिंदगी में कोई नमाज कजा ना हो, हराम रोजी से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले। ए अल्लाह हमें फकत रिस्के हलाल अता फरमा, रिस्के हराम पे हम सब की जान छुड़ा दे। ए अल्लाह हमारे रिस्के हलाल में